حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب میں 7 سال کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ جب میری عمر 9 سال ہوئی تو میری رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو میرے بستر پر آتے تو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھیں۔ وہ حسین و جمیل ہی نہیں بلکہ نہایت ذہین، عقل مند اور درس نگاہ کی حامل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت عبادت گزار اور وفا شعار خاتون تھیں۔ سخت گرمی میں بھی روزے رکھا کرتی تھیں۔ خاتمہ کی موجودگی میں بھی آٹا خود پیستیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روٹی پکا کر دیتیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بچھاتیں، کپڑے دھوتی، وقت نماز، وضو کے لیے پانی اور مسواک مہیا کرتی تھیں۔ بیوی کا سب سے بڑا جو ہر شوہر کی فرما برداری ہوتا ہے، آپ میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک خلوت و جلوت میں رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ہم نے اچانک ایک شور و غل سنا اور ہمیں بچوں کی آوازیں سنائی دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر دیکھا تو ایک حبشی عورت بچوں کو عجیب و غریب قسم کے کھیل دکھا رہی تھی اور ساتھ میں ناچ رہی تھی۔ بچے اور لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ ادھر آؤ اور دیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھے پر اپنا رخسار رکھ کر اس عورت کو دیکھنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا دل بھر گیا ہے؟ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہتی کہ جی نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور میرا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ مجھے اور دیکھنے کا شوق تھا، بلکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی محبت اور اپنے مرتبے کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں میرا کیا درجہ ہے، یہاں تک کہ آپ پر تھکن کا اثار ہوا۔ اتنے میں اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو ان کے رعب اور دبدبا کی وجہ سے مجمع ادھر ادھر ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو ہیں، ان سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لوٹ آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس سخی باپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش تربیت کا پروردہ تھیں، جنہوں نے ایک موقع پر اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور سخاوت و محبت میں اثار کی وہ لاجواب ساری کامیابی کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس عظیم صفت میں شامل تھیں۔ یہ دونوں بھی سخاوت میں بڑا مقام رکھتی تھیں۔ حضرت زبیر بن ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کوئی اور عورت سخی نہیں دیکھی، لیکن دونوں کی سخاوت میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھوڑا تھوڑا جمع کرتی رہتی ہیں اور یہاں تک کہ جب بہت زیادہ جمع ہو جاتا، جب ضرورت سے زیادہ ہو جاتا تو ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتی، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ حال تھا کہ کچھ بھی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت ام زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جایا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر نے ان کے پاس مال بھیجا جو تقریباً 1,80,000 کی مالیت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تھال منگوایا اور اس کو درہموں سے بھر کر اسی وقت تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب شام ہوئی تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزے سے تھیں۔ انہوں نے خادمہ سے فرمایا، ایک تار لاؤ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خادمہ سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل لے کر آئی۔ حضرت ام زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، آج سارا دن آپ نے جو مال تقسیم کیا، اگر اس میں تھوڑا سا رکھ لیتی تو شام میں افطار کے لیے گوشت وغیرہ کا انتظام کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا،
اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت تم یاد دلاتی تو میں اس کا خیال کر لیتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جسے حضرت عائشہ سے خود بیان فرمایا ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے پاس 2 لڑکیاں تھیں۔ اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ اس نے کھجور لے کر 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا اور خود کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی اور اس کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان لڑکیوں کی پرورش میں ذرا بھی مبتلا ہوا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آڑ بن جائیں گی۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں دیکھا بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز 70,000 کی مالیہ ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دی، اور اپنا حال یہ تھا کہ تقسیم کرتے وقت اپنی کرتی میں پیوند لگا رہی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سچے موتیوں سے بھرا ہوا ایک طبق بطور ہدیہ روانہ فرمایا، جن کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہدیہ قبول فرما لیا، لیکن اپنے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویوں میں اس طرح تقسیم فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کہتی ہوں کہ اللہ نے دنیا میں 9 باتیں صرف مجھ کو عطا کی ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ پہلی بات یہ کہ خواب میں فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، اور جب میں 9 برس کی ہوئی تو رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وہی آتی تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآن پاک کی آیت اتری، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ غزوات میں غزوہ احد اور غزوہ مستلق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کا پتہ چلتا ہے۔ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ مشک بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی صداقت اور احادیث روایت کرنے کے حوالے سے دیانت داری میں امتیاز حاصل تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے وہ حدیث نبوی کے حوالے سے صحابہ کرام کے بڑا اہم مرجع بن چکی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حفظ کرنے اور فتویٰ دینے کے اعتبار سے صحابہ کرام سے بڑھ کر تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 احادیث روایت کی سعادت حاصل کی، اور دور نبوی کی کوئی خاتون ایسی نہیں جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویوں کے ساتھ جنت البقیع میں وفات کے فوراً بعد ہی دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات ہی کے وقت جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی راہ جنت البقیع میں جنازہ مبارک میں اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں کا اتنا کثیر مجمع دیکھ کر عید کے دن کا دھوکہ ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویوں میں سب سے چھوٹی تھیں، مگر علم و فضل، زہد و تقویٰ، سخاوت، شجاعت، عبادت میں سب سے بڑھ کر ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے ہمیں سبق حاصل کر کے ہمیں اپنی زندگی اچھی طرح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس ہستی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔